حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی پوتی اسرائیلی بمباری میں شہید روی حمام ہانیہ براق اسکول میں ہونے والی بمباری میں شہید ہوئیں۔ روی حمام ہانیہ اسلامیہ یونیورسٹی آف غزہ میں میڈیکل کی طالبہ تھیں۔ حماس کے ذرائع نے اسماعیل ہانیہ کی پوتی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی پوتی اسرائیلی بمباری میں شہید ہو چکی ہے۔ روی حمام ہانیہ براق اسکول میں ہونے والی بمباری میں شہید ہوئیں۔ روی حمام ہانیہ اسلامی یونیورسٹی آف غزہ میں میڈیکل کی طالبہ تھیں۔ حماس کے ذرائع نے اسماعیل ہانیہ کی پوتی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی پوتی اسرائیلی بمباری میں شہید ہو چکی ہیں۔ روی حمام ہانیہ براق اسکول میں ہونے والی بمباری میں شہید ہوئیں۔ غزہ میں جاری صہیونی فورسز کی سفاکیت اور وحشیانہ کارروائیاں تھم نہ سکیں۔ البراق اسکول پر اسرائیلی حملے میں 20 فلسطینی شہید، شفا العودہ، القدس اور انڈونیشیا اسپتال کے اطراف میں بھی بمباری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج نے مختلف حملوں میں مزید 266 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ مجموعی طور پر شہید ہونے والے افراد کی تعداد 11,078 ہو گئی۔ شہداء میں 4,506 بچے، 3,027 خواتین اور 678 مومر افراد بھی شامل ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری۔ صہیونی فورسز نے غزہ کے اسپتالوں پر بم برسانا شروع کر دیے۔ البراق اسکول پر اسرائیلی حملے میں 20 فلسطینی شہید، شفا العودہ، القدس اور انڈونیشیا اسپتال کے اطراف میں بھی بمباری۔ صہیونی فوج نے النصر چلڈرن اسپتال اور غزہ بلڈ بینک پر بھی بم برسا دیے۔ غزہ کے 35 میں سے 21 اسپتال مکمل طور پر بند۔ فلسطینی وزارت صحت کے بیان کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ میں اسپتالوں اور ہیلتھ مراکز پر 270 سے زائد حملے کیے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اور قطری امیر تمیم بن حمد الثانی کی قاہرہ میں ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں تباہ کن صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم سے متعدد بار جنگ بندی کے حوالے سے بات کی ہے۔ غزہ میں جاری جنگ نے ہماری سوچ سے زیادہ وقت لے لیا ہے۔ دوسری جانب عرب ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ طے پا گیا۔ عرب ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق دونوں فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی خواتین اور بچوں کی رہائی کے بدلے میں حماس کی جانب سے 100 یرغمالی خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ اور فلسطین کے صدر محمود عباس کے درمیان ملاقات۔ نگراں وزیر اعظم کا غزہ میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی پر دکھ کا اظہار۔ پاکستان فلسطین کی سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھے گا اور عالمی طاقتیں غزہ میں جنگ بندی اور بچوں کے قتل عام روکنے میں کردار ادا کریں۔ انوار اللہ کاکڑ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں غیر مشروع جنگ بندی اور راہداری کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ صدر محمود عباس سے پاکستان کا مشکل وقت میں ساتھ دینے پر شکریہ بھی ادا کیا۔ غزہ میں محصور فلسطینیوں کے لیے امداد بھیجنے پر وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، محمود عباس کی جانب سے کہا گیا۔ ریاض میں نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ اور فلسطین کے صدر محمود عباس کے درمیان ملاقات ہوئی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے غزہ میں جاری جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ غزہ میں کھلے عام انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی پر فوجی حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو روکا جائے۔ اسرائیلی فوج بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ غزہ میں صورتحال سنگین ہے۔ غزہ کے رہائشیوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ اگر امداد نہ پہنچائی گئی تو مزید افراد بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔